بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا لائف اسٹوری آف منصور، ایپیسوڈ نمبر 3، بازار حسن، پارٹ 1. السلام علیکم. ایک دن ہمارے شہر سے ہائی اسکول کی 3 لڑکیاں غائب ہو گئیں. بہت شور مچ گیا، اخباروں میں خبریں لگنا شروع ہو گئیں. پولیس تلاش کر رہی تھی مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. اس میں سے ایک لڑکی ایک تاجر کی بیٹی تھی جو ہماری پارٹی کو فنڈ کرتا تھا. اس نے چودھری نواز کو کہا کہ میری بیٹی کو تلاش کرنے میں مدد کرو. چودھری نواز نے پولیس کو بھی آرڈر دیا اور ہمیں بھی کہا کہ تم لوگ بھی اپنے طور پر تلاش کرو. ہم نے لڑکیوں کی تصاویریں لیں اور تمام اڈے، ہوٹل، ہسپتال چھان مارے مگر کچھ معلوم نہیں ہوا. ریلوے اسٹیشن سے ہمارے ایک سورس نے بتایا کہ ان لڑکیوں کو لاہور جانے والی ٹرین پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور یہ تینوں اکیلی تھیں، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا. ہم اسی دن لاہور ڈیفنس میں چودھری نواز کے بنگلے پر پہنچ گئے. چودھری نواز نے مقامی پولیس کے SHO کی کال کر کے ساری صورتحال بتائی اور لڑکیوں کو تلاش کرنے میں مدد مانگی. مجھے چودھری عمران کہنے لگا کہ اکثر لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر آتی ہیں تو کسی کے ہاتھ چڑھ جاتی ہیں جو انہیں بازار حسن چکلے میں بیچ دیتے ہیں، یا اگر کوئی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ کر آتی ہے تو وہ لڑکا اس کو چھوڑ دیتا ہے. لڑکی اب گھر واپس تو جا نہیں سکتی، اس کا مقدر بھی چکلا ہی ہوتا ہے. ہم نے بازار حسن کو چیک کرنے کے لیے فوراً ایک سورس سے بات کی جو مقامی بدماش تھا اور ایک MPA کا خاص تھا. وہ ہمیں اس بازار حسن میں لے گیا جو کہ چکلا اور ہیرا منڈی شاہی محلہ بھی جسے کہتے ہیں، جو بادشاہوں نے اپنی عیاشی کے لیے بنوایا اور بعد میں انگریزوں نے اس کو اپنے فوجیوں کی عیاشی کے لیے جاری رکھا. عجیب منحوس سی جگہ تھی، دماغ جیسے بند ہو رہا تھا. ہمارا سورس جس کا نام رفیق تھا عرف فیقہ، ہمیں بتایا کہ اب یہاں سے زیادہ تر لوگ بڑے بڑے علاقوں ڈیفنس ماڈل ٹاؤن میں شفٹ ہو گئے ہیں، بس کچھ پرانے لوگ ہی یہاں رہ گئے ہیں. فلم انڈسٹری کے بہت سارے مشہور ہیروئنوں کا تعلق بھی اسی محلے سے ہے. بظاہر سامنے یہ لوگ ناچنے گانے کا کام کرتے ہیں مگر اندرونی طور پر جسم فروشی بھی ہوتی ہے، اور یہ لوگ اپنی لڑکیوں سے صرف ناچنے گانے بجانے کا کام لیتے ہیں اور جسم فروشی کے لیے لڑکیاں خریدتے ہیں. اس محلے میں آپ کو منشیات، لڑکیاں، اسلحے، ہر چیز ملے گی. ہم وہاں ایک کوٹھی پر گئے جس کی خرانٹ سی نائکہ تھی جو پان چبا رہی تھی، جس کا نام غزل تھا. اس کے کھنڈرات بتاتے تھے کہ وہ کسی دور میں خوبصورت بلڈنگ تھی مگر اب تو آثار قدیمہ کے بجٹ پر ہی گزارا تھا، اور غزل اب کافی پھیل چکی تھی بلکہ دیوان بن چکی تھی. ہم نے جب اس کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور بتایا کہ یہ کوئی نئی لڑکیاں آج کل یہاں آئی ہیں اور ساتھ ڈرایا بھی کہ بہت بڑے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، اگر بعد میں کچھ معلوم ہوا تو نتیجہ خطرناک ہوگا. مگر اس نے بتایا کہ پچھلے کافی دنوں سے یہاں کوئی ایسا سودا نہیں ہوا ہے. پھر 1-2 دلالوں کو بلا کر ان سے بھی پوچھا مگر سب نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے. اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم لڑکیوں کے گھر کے فون نمبر چیک کروائیں. اس دور میں موبائل فون نہیں ہوتے تھے، یہاں PTCL سے ہی فون کیا جاتا تھا. جب ہم نے ان کے گھروں کے نمبر چیک کروائے تو تینوں نمبرز پر لاہور کے مختلف نمبر سے کال ہوئی تھی. ہم نے ایک نمبر چیک کروایا، اس کے ایڈریس پر پہنچے تو وہ ماڈل ٹاؤن کے گھر کا نمبر تھا مگر وہ بہت شریف فیملی تھی. ہم نے جب دوبارہ ٹیلی فون کے محکمے سے اپنے سورس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ حیرت کی بات ہے کہ سارے نمبر ماڈل ٹاؤن کے مختلف گھروں کے ہیں. ہم نے کافی سارے گھروں کو چیک کیا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا. اچانک مجھے بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال آیا کہ ان سب نمبرز کو کسی نے غلط طریقے سے استعمال کر کے کال کی ہے اور سارے نمبرز اسی علاقے کے ہیں تو لازماً وہ شخص بھی ادھر ہی رہتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ علاقے میں جو فون کے باکس لگے ہیں ان میں کنیکشن لگا کر کسی نے کال کی ہو، اور ایسا تو محکمے کا کوئی بندہ ہی کر سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کیونکہ سارے نمبرز اسی علاقے کے ہیں تو وہ شخص اسی علاقے میں تعینات ہو اور یہاں سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے فون استعمال کرتا ہو. ماڈل ٹاؤن چونکہ ایک پوش علاقہ تھا اور یہاں کافی روپے پیسے والے لوگ رہتے تھے.
کچھ گھروں کے باہر مجھے سیکیورٹی کیمرے لگے نظر آئے۔ ہم نے ان گھروں کو چیک کیا تو ایک ہی شخص مختلف ٹیلی فون باکس سے کال کرتا نظر آیا۔ تو ایک شخص نے بتایا کہ یہ تو اس علاقے میں ٹیلی فون محکمہ سے تعینات شخص ہے اور اس کا نام ریاض رشید ہے۔ اب سراغ ہمارے ہاتھ لگ چکا تھا۔ ہم نے اس محکمے سے اس کے گھر کا ایڈریس لیا اور وہاں پہنچ گئے۔ وہ گھر میں موجود تھا۔ ہم نے اس کو بتایا کہ ہم خفیہ پولیس سے یہ سن کر آئے ہیں، اور یہ سن کر وہ گھبرا گیا، بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کو ہم نے پکڑ لیا اور اس کی گردن کی ایک رگ دباتے ہوئے اسے بے ہوش کر دیا کہ کہیں یہ شور نہ کرے۔ اس کو اٹھا کر ہم چودھری نواز کے بنگلے پر لے آئے۔ ہم نے اس کو کرسی پر بٹھا دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے رکھ کر 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ اس کو میں نے پہلا سوال ہی کیا کہ بتاؤ لڑکیاں کہاں ہیں؟ اور گھبرانے لگا کہ کون سی لڑکیاں، مجھے نہیں پتا، مجھے تم کیوں اغوا کر کے لائے ہو؟ میں نے اٹھ کر 2 تھپڑ اس کے منہ پر مارے اور اس کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر مخصوص انداز میں دبانا شروع کر دیا۔ یہ ماسٹر شیانگ لی کا بتایا طریقہ تھا اور وہ شخص مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، مگر میری مضبوط گرفت سے نکل نہ پایا۔ اچانک اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کے اس ایپیسوڈ کا اگلا حصہ باقی آنے والی ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔